خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے یاسین ملک کے مقدمات نئی دلی منتقل کرنے کی سی بی آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ جموں میں نامعلوم حملہ آوروں نے شہری کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ثانیہ گاؤ قتل کے شہداء کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ کشمیریوں نے بھارت کے جابرانہ قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا، ڈاکٹر سجاد خان۔ ہریانہ میں 16 سالہ مسلمان لڑکی کا ہراساں کیے جانے کے بعد بہیمانہ قتل۔ پنچ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں بھارتی فوجی زخمی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے ججوں کی برہمن کنونشن میں شرکت سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں گزشتہ 6 سال سے غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک اور ان کے متعدد ساتھیوں کے خلاف 35 سال پرانے جھوٹے مقدمات کو جموں سے نئی دلی منتقل کرنے کی مودی حکومت کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں کے مقدمات کو جموں میں نئی دلی منتقل کرنے کی سی بی آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ سال یاسین ملک کو جموں کی کوٹ بلوال جیل منتقل کی پروڈکشن آرڈرز کے خلاف سی بی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست اور بعد ازاں گزشتہ ماہ عدالتی سماعتوں کے دوران مقدمات کو جموں سے دلی منتقل کرنے کی درخواست پر بھارتی سپریم کورٹ میں 19 جنوری کو سماعت ہوئی۔ بحث کے دوران وکیل صفائی سینئر ایڈوکیٹ محمد اسلم گونی کے دلائل پر سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مقدمہ جموں سے نئی دلی منتقل کرنے کی سی بی آئی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے انتظامیہ کو یاسین ملک کو جموں کی ٹاڈا عدالت اور دلی ہائی کورٹ کے علاوہ تہاڑ جیل کے حکام کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یاسین ملک کو پیش کرنے کے لیے سہولتیں بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان محمد رفیق ڈار نے بیان میں یاسین ملک اور ان کے ساتھیوں کے خلاف مقدمے کو دلی منتقل کرنے کی درخواست مسترد کرنے کی بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اس حصے کو خوشائند اور اطمینان بخش قرار دیا ہے۔ انہوں نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہاف جسٹس ڈن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قانون اور اختلافی تقاضے پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، جس سے مقدمات کی کارروائی اور عدالت کے حتمی فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں، جو انصاف کے قتل کے مترادف ہے۔ غیر قانونی طور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے جموں شہر میں نامعلوم حملہ آوروں نے ایک شہری کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نامعلوم افراد نے کار میں سوار متاثرہ شخص پر شہر کے علاقے جیول چوک میں گولیاں چلا دیں، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے جموں کے گورنمنٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ حملہ آور واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پہ تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ تریزنا بارہمولہ کے علاقے زمبولہ میں ایک جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے کے دوران ایک شخص لڑکتے ہوئے درخت کے تنے کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ضلع کولگام کے علاقے کڈر میں دم گھٹنے سے ایک واقعے میں اپنے بیٹے کی موت کے 70ویں دن بعد ایک خاتون زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے شہدائے گاؤ قتل کو ان کے 35ویں یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے 1990 میں گزشتہ روز سری نگر کے علاقے گاؤ قتل میں پرم مظاہرین پر اندھدھند فائرنگ کر کے 50 سے زیادہ نہتے شہریوں کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا تھا۔ مظاہرین ایک رات پہلے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں علاقے کی کئی خواتین کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راجہ محمد سجاد خان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد حق خودارادیت کی حصول کے لیے ہے، جنہوں نے بھارت کے جابرانہ قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تفصیلات کے مطابق محمد سجاد خان نے جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آزاد کشمیر سے متعلق بھارت منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور اپنے تمام تر وسائل اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عملی طور پر کشمیری عوام سے شکست کھا چکا ہے اور اب مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا میں کشمیریوں کا واحد وکیل ہے اور وہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ راجہ محمد سجاد نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے بھارت کی طرف سے کیے گئے تمام یک طرفہ اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں غیر قانونی ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک متنازع ہے اور اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے حق خودارادیت کو تسلیم کر رکھا ہے۔ بھارت کی طرف سے دفعہ 370 اور 35A کا خاتمہ نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں بلکہ خود بھارتی آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری جدوجہد آزادی اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری بھارتی آئین کو تسلیم نہیں کرتے۔
ڈاکٹر راجہ محمد سجاد خان نے طلباء و طالبات کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد بھی دنیا کشمیر کو متنازع ہی تسلیم کرتی ہے اور مسئلہ کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے اور اس غیر قانونی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت نے علاقے میں 9 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات کیے ہیں اور کالے قوانین کے تحت فوج کو کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے بے پناہ اختیارات بھی دیے ہیں۔ قابض بھارتی فوجی مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے میں ملوث ہیں اور جنگی جرائم کے مرتکب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر کشمیری کی خواہش ہے کہ پاکستان سیاسی، معاشی اور اقتصادی لحاظ سے مضبوط اور مستحکم ہو، کیونکہ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر راجہ خان افسر خان، سردار ذوالفقار، پروفیسر وارث علی، ندیم کھوکر، سردار ساجد محمود اور نجیب غفور خان بھی موجود تھے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی جامعات کی طلباء طالبات کی کثیر تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے ڈبو کالونی میں ایک المناک واقعے میں ایک 16 سالہ مسلمان لڑکی خوشنما کو مہینوں ہراساں کیے جانے